بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ذکر کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرنا ہم سب کے اوپر جو ہے فرض ہے۔ جو لوگ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد رکھتے ہیں، یاد رکھیں وہ ہمیشہ شاد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے جو بندے کو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتا ہے۔ بے شک یہ ذکر اس لیے بھی کرنا چاہیے کیوں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو ماننے والے ہیں، مومن ہیں، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ماننے والے ہیں۔ بے شک جب ہم ذکر کریں گے تو اپنے مومن ہونے کا یاد رکھیں، ہم ثبوت پیش کریں گے۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مومن ہونا کیسا ہو؟ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ فتح کی ورس نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ تم لوگ ایمان لے آؤ واہ واہ واہ۔ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور ان کی عزت کرو، یعنی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ بے شک حق۔ اس سے پہلی آیت میں یعنی ورس نمبر 8 کے اندر اللہ پاک کی ذات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو پہلے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو شاہد سبحان اللہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بھئی تمہارے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں وہ ایسے نہیں آ گئے، اللہ اکبر، بلکہ ان کو بھیجنے والی جو ذات ہے وہ میری ذات ہے، بے شک حق۔ اور ان کو جو بھی میں نے شانیں دی ہیں، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عظمتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں،
وہ میں نے دی ہیں، واہ 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 وہ عزتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لہٰذا تم نے بھی ان کی عزت کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اتنی بڑی ہستی تمہارے پاس میری جانب سے تشریف لے آئی ہے، تو پھر اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے، تمہارے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ تم جو ہے مجھے بھی مان لو، خدا یہ کہتا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو۔ سبحان اللہ کیوں؟ سبحان اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی دلیل بن کر آئے ہیں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالی موجود تھا اور کائنات بھی موجود تھی، سبحان اللہ لیکن لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ اپنے رب کو ہم کیسے پکاریں، کہ اپنے رب کا ہم کیسے ذکر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا رب ہے کون، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور وہ کتنی شانوں کا مالک ہے، کتنی بڑی عظمتوں کا وہ مالک ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شانوں کے ساتھ اس کائنات میں یاد رکھیں تشریف لا چکے۔ سبحان اللہ تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے، جیسا کہ صحابہ نے کی۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایک یاد رکھیں حق والا اور سچا دین لے کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین حق لے کر آئے ہیں، تو ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد جو ہے وہ ایسے کرنی ہے کہ ہم نے اس دین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ساتھ دینا ہے۔ سبحان اللہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ چکے ہیں اور دین حق بھی آ چکا ہے۔ سبحان اللہ اب جو مومن ہیں جنہوں نے مان لیا سبحان اللہ کہ اللہ بھی حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی حق والے ہیں، سبحان اللہ وہ بھی حق والے ہیں، تو پھر ان کے اوپر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس دین کو سبحان اللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، واہ 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 عظمتوں والا دین جو لے کر آئے ہیں، اس دین کی جو ہے اشاعت کریں، سبحان اللہ اس دین کو فروغ دیں، تاکہ اس دین کا جو میسج ہے دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں جو پہنچ جائے، کوئی بھی فرد جو ہے سبحان اللہ اس دین حق والے کے میسج سے جو ہے محروم نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس دین سے جو ہے وہ فیض پائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے مراد یہ ہے، تو دیکھیں کہ جو لوگ اس دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اس دین کو فروغ دے رہے ہیں، اس دین کے میسج کو عام کر رہے ہیں، وہ اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب مومن بن جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ، سبحان اللہ سبحان آپ کے ہو جاؤ، تو پھر آپ کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، سبحان اللہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کرنی ہے۔ سبحان اللہ کہ نہیں آپ کے دل کے اندر
جو ہے نبی مختشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ادب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بات جو ہے بیان کی گئی سبحان اللہ کہ پاکی بیان کرو صبح شام اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی سبحان بیان اللہ کرو، سبحان اللہ۔ تسبیح بیان کرو، یعنی تسبیح اس وقت قابل قبول ہوگی واہ 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 واہ۔ جب یاد رکھنا تم مومن ہوگے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہوگے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور تمہارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کا ادب سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کی پاکی بیان کرو گے تو یاد رکھنا اس کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل میں واہ واہ واہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے ہی نہیں، ادب ہے ہی نہیں، تو یاد رکھنا تمہاری کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبادت تب قابل قبول ہوگی کہ جب تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کی تم عزت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور بڑا اہم جملہ جو ہے استعمال ہوا، بکرتن کا مطلب جو ہوتا ہے صبح، آسیلا شام کو کہتے ہیں کہ یعنی صبح ہو اور شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جو ہے وہ ذکر کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح و شام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یاد رکھیں کہ دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے اور دن ختم جو ہے وہ شام پر ہوتا ہے، تو لہٰذا جس کام کا آغاز بھی اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو وہ کام یاد رکھیں، وہ کام اچھا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ دن کا آغاز اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا تو یاد رکھیں اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جب شام ہوگی، رات آنے والی ہوگی، اگر اس وقت بھی آپ لوگ ذکر میں ہوں گے تو پھر یاد رکھیں اس شام کا، اس رات کا آغاز جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ صبح اور شام جو ہیں فرشتے آپ کو پتہ ہے یہ بدلتے ہیں، جن کی صبح ڈیوٹی ہوتی ہے وہ شام کو چینج ہو جاتے ہیں، جن کی شام کو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صبح کو، ایسے ان کا آپس میں بدلتے رہتے ہیں، حق۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ صبح ذکر کر رہے ہوں گے، جو شام والے ڈیوٹی چھوڑ کر جانے والے ہوں گے تو وہ جا کر یہ بتائیں گے کہ مولا تیرے جو بندے ہیں وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اگر آپ شام کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ذکر جو ہے کر رہے ہوں گے تو صبح والے جو ہیں وہ جب شام کو واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ جا کر بتائیں گے سبحان اللہ کہ مولا تیرے جو بندے تھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اور ویسے بھی یار بندے کو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ان کے ایسے جو جملے ہیں وہ بولنے چاہیے واہ واہ واہ۔ جس میں اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذکر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً وہ جملے کون سے ہیں؟ بسم اللہ کہتے رہیں خوش ہو کر، آپ کی زبان کے اوپر یہ جملہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، بے شک۔ جزاک اللہ کہتے رہیں، ماشاء اللہ کہتے رہیں، انشاءاللہ کہتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو جملے ہیں نا آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہے گی۔ تو جن کی زبانیں یاد رکھیں ذکر سے تر رہتی ہیں نا وہ سیدھے جنتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سیدھے جنتی ہیں۔ جانتی ہے۔ کیوں؟
کہ وہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے مومن ہونے کا وہ لوگ ثبوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ اور آپ کو اور ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. السلام. نعرہ تکبیر. اللہ